علیکم یوٹی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میاں والی کا آپ نے واقعہ سنا ہے 2 دن پہلے، شاید پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اس چیز پہ دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے 2-3 دن سے یہ بات سنی تو تھی، لیکن میں نے اتنا نوٹس میں نہیں لیا۔ صبح جب میرے بھائی نے مجھے اس کی پک دکھائی ہے بچی کی، اور ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو سن کر جو ہے آپ بلیو نہیں کریں گے، مجھے اتنا زیادہ افسوس لگا ہے اور اتنا زیادہ میں سیڈ ہو گئی تھی۔ تو جی فرینڈس، میرا آج کا ولاگ بھی بنا تھا، لیکن میں نے کہا میں نے وہ اپلوڈ ہی نہیں کرنا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کرنے کو۔ اتنی دردناک موت دی ہے اس معصوم سی بچی کو کہ یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی میں یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کے پاس اتنا سخت دل بھی ہے۔ کیا یہ ایک باپ کا دل ہے؟ نہیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتی، اس بات پہ بالکل بھی میں وہ نہیں ہوں کہ ایک باپ کا جو دل ہے وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے یعنی کہ مارے، قتل کرے۔ تو جی ایک معصوم سی بچی 7 دن کی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اور اس کے اوپر جو ہے گولیاں برسائی گئی ہیں، تقریباً 5 گولیاں اس کو ماری گئی ہیں۔ تو جی بہت زیادہ مجھے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی، صبح جب ہم نے سنا تو ہم بہت زیادہ، میری امی بھی اس چیز پہ بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہی تھی، اور ہم سب بھی بہت زیادہ اداس بھی ہیں اس چیز کو لے کر۔ اور اس کے ساتھ ہی جی آپ نے اگر ہم بات اس طرف لے کر آئیں تو اسلام میں بھی بیٹیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، انہیں گھر کی رحمت کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بیٹی پیدا کرتا ہوں تو ماں اور باپ جو ہے دونوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ٹائم آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کہ اپنے پر جو ہوتے ہیں اس پر بچھا دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی ایک یعنی کہ کمزور بندی ہو، اور تم نے جس کو پیدا کیا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو تمہیں آسرا دے گا، تمہیں سہارا دے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر آپ نہیں پال سکتے، آپ اس کی پرورش نہیں کر سکتے، آپ کسی کو دے دو، کسی بے اولاد کو دے دو، اور یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہو یا اس کی بیٹی پیدا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اپنے بندے کو جس چیز سے چاہے اس سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کیا اگر آپ کے پاس 4 سے 5 بیٹیاں بھی ہیں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہے نا، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں وہ عورت کی نصیب کا ہوتا ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو ایسے باپ کو ہاتھ نہیں لرزائے اور اس کا دل نہیں کانپا کچھ بھی کرنے سے پہلے، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور جی اس نے بہت غلط کیا، بہت زیادہ غلط کیا، بہت ہی غلط کیا میری نظر میں۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو نہیں، ایسے باپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اور آنے والے وقت میں جو ہے لوگ اپنی بیٹیوں کی قدر کرنا سیکھیں اور ان کو اپنے گھر کی رحمت بنا کر رکھیں۔ تو میں یہی بات سب باپ سے یا والدین سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو جی ہم اس ننھی سی پری کو لے کر بہت زیادہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کچھ کر تو نہیں سکے اس کے لیے، لیکن یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی آنے والی بچیاں ہیں ان کی جو ہے ان کے ساتھ کبھی بھی قطعی ایسا نہ ہو، اور جی ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اسے بچا نہیں سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ بھی میں نے اس لیے اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں بہت زیادہ سیڈ تھی، بہت زیادہ اداس بھی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ سن کر کوئی بندہ بھی شاک ہو جائے گا کہ اتنا ظلم یا نہیں ہونا چاہیے اتنی سی بچی پر، معصوم سی بچی پر۔ کیونکہ اگر ہم کسی بڑے بندے کا بھی سنتے ہیں نا کہ اس کو کسی نے 4 سے 5 گولیاں ماری ہیں، تو ہم ایک دم سے شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ 4 سے 5 اس نے کیسے برداشت کی ہوں گی، اور وہ تو ایک صرف 5 سے 7 دن کی بچی تھی، اور اس پہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے۔ توبہ ہے، مجھے تو بہت زیادہ الفاظ ہی نہیں ملے کہ میں اس کے بندے کے لیے کیا بولوں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے کوئی بھی ایسی جرات نہ کرے، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو جی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جی کل آپ کو میرا ولاگ ملے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔